صاحب کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے، لیکن فور سم ریزنز اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8-10 وزراء کی پھر ہم ایک شارٹ کیبنٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، اور باقی کیبنٹ میں پھر ایکسٹینشن تب ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، گاڑیاں ملاقات ہونی چاہیے۔ خان صاحب یہ بتائیے آپ کو کیا کہتے ہیں سر یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس کو ہر وقت روکنا، یہ دیکھو بڑا عرصہ ہو گیا ہم آ رہے ہیں اور اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر آئے دن آ جاتے ہیں اور ہر آئے دن کبھی ادھر ناکے پہ روکا، کبھی آگے ناکے پہ روکا۔ اس میں ایک عدالت کے آرڈر ہوئے ہیں، اس میں عدالت نے مور دین ونس ایک آرڈر کیا ہوا ہے کہ ٹیوزڈے والے دن فیملی کی بھی ملاقات ہوگی، وکلاء کا بھی ملاقات ہوگی۔ اندر ہماری ملاقات جو ہے میکسیمم 30 منٹس تک خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، 6 وکلاء 30 منٹس میں کیا کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک ملاقات ہے جس پہ 3 ممبر بینچ ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ اس کو آپ وائلیٹ نہ کریں اور یہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے، ایون یہ ملاقات بھی ریگولرلی نہیں کرائی جاتی ہے، تو یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی میں ابھی پریکٹیکلی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی ہے، کابینہ نہیں بنی ہے، چیف منسٹر کا انتخاب ہوا ہے، تو کس طرح صوبائی معاملات جو ہے اگر یہ ضد لگائی جاتی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے بغیر گورنمنٹ فارم نہیں ہوگی، ہم وفاق سے تعاون نہیں کریں گے، تو کس طرح صوبہ چلے گا؟ نہیں، دو طریقے سے ہم نے وہ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ لاسٹ ٹائم بھی جب کیبنٹ بن رہی تھی اس وقت بھی علی امین صاحب نے ملاقات کی تھی، خان صاحب سے کنسلٹ کیا تھا، اور اس کے بعد وزراء کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اسی مرتبہ بھی وہ وزیر اعلیٰ ہے، خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم آپ بنا لیں، لیکن ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب کے ساتھ بڑی پارٹی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور ہمارے لیے سارے ایم پی ایز جو ہے محترم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ ایم پی ایز ہیں ہمارے، ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے ان کو کیبنٹ میں لے لیں۔ اس لیے خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے، لیکن فور سم ریزنز اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8-10 وزراء کی پھر ہم ایک شارٹ کیبنٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، اور باقی کیبنٹ میں پھر ایکسٹینشن تب ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، گاڑیاں ملاقات ہونی چاہیے۔ خان صاحب یہ بتائیے اپنا گاڑیاں دی گئی تھی وہ واپس کر دی گئی؟ دیکھیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی گاڑیاں دی گئی تھی، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ جو گاڑیاں دی گئی تھی وہ شاید یو این کی پہلی استعمال میں کوئی گاڑیاں تھی، جس پہ کے پی کے کی حکومت نے یہ سمجھا ہے، اور میرا خیال ہے ان کے ایکسپرٹس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا پولیس کی جو استعداد بڑھانے کے لیے ہم اپنی گاڑیاں جو پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس کی کیپیبلٹی وہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے۔ میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ٹیررزم کے خلاف جو نیشنل ایکشن پوائنٹ بنے تھے وہ 14 نیشنل ایکشن پوائنٹ، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونے چاہیے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ استعداد ہم بڑھائیں گے دہشت گردی کے خلاف۔ اس میں وفاقی حکومت نے یہ بھی رکھا تھا کہ وفاقی حکومت صوبوں کو جو خاص کر مرج ایریا کے بارے میں لکھا تھا کہ وہاں ریفارمز بھی لے کے آئیں گے، وہ پیسوں کے مد میں جتنے پیسے ہیں وہ بھی ہم دیں گے۔ میں کہوں گا یہ ضرور یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ بہترین گاڑیاں ان کو پرووائڈ کرے اور ان کی استعداد بڑھانے میں صوبائی حکومت کا ہیلپ کرے، کیونکہ بارڈر پہ جو ٹیررزم ہے اس کو روکنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ مل جل کر کے عمل درآمد ہو تو صوبہ بھی اپنے استعداد بڑھائے گا اور صوبائی حکومت۔ اندرونی معاملات پر جو ہے وہ صوبہ مداخلت کرتا ہے، لیکن اب صوبہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صوبہ مداخلت کرتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اندرونی معاملات میں صوبے کی ذمہ داری ہے۔ اب صوبے کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو افغانی باشندے ہیں ان کو راتوں رات نہیں نکالا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جو پالیسیوں پہ ابھی سے جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کو واپس نہیں، سامنے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے اور پاکستان جوابی کارروائی بھی کرتا ہے۔ ایک فارم پہ دونوں نہیں نظر نہیں، دیکھیں ایک فارم پہ جہاں تک افغانستان کی پالیسی وہ بڑی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جو افغانی ہیں وہاں ان کے لیے جانے کا پروگرام ہم نے صرف یہ لاسٹ ٹائم خان صاحب نے یہی اعلان کیا تھا کہ ان کو ٹائم فریم دے دے اور ان کو بے عزت کر کے یہاں سے نہ نکالے، راتوں رات نہ نکالے، ان کا ٹائم فریم ایسا ہو کہ وہ عزت احترام کے ساتھ جائے۔ وہ ہمارے پڑوسی ہے اور پڑوسی کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں 30-40 سال رہے، ہم چاہتے ہیں وہ واپس بھی جائے تو عزت کے ساتھ جائے، اور وہ وہاں جاتے ہو واپس تو وہ ہمارے لیے خطرہ نہ ہو۔ صوبائی حکومت نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ایون افغانستان کی طرف سے اگر کوئی خطرہ ہو تو پھر بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی ہم ہیں اور پاکستان سے ہم ہیں اور ہم سے پاکستان ہے۔ سر یہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں ملک کے اندر، آپ دیکھیں دہشت گردی پہ نو کمپرومائز ہے، جو ملک کے اندر دہشت گردی کرے، پاکستان کے خلاف
چاہے اندر ہو وہ بھی نہیں دہشت گردی ہونے چاہیے. اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی زمین باہر وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے, چاہے وہ افغانستان کی یا کوئی بھی ملک ہو. اس لیے اجلاس ہوا وزیر اعظم پاکستان کے زیر صدارت, جو وزیر اعلیٰ ہیں باقی چونکہ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ شریک ہوئے, وزیر اعظم آزاد کشمیر شریک ہوئے, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ شریک ہوئے, لیکن آپ کی جانب سے مشیر خزانہ آئے لیکن وزیر اعلیٰ نہیں آئے. کیا وہ نعت تجربے کاری کی وجہ سے نہیں آئے؟ کیونکہ مشیر خزانہ جب شرکت ہو گئی ان کی تو اس کا مطلب وہ خان صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی, خان صاحب سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد وہ فیصلے کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. بٹ یہی اس کا کہنا تھا کہ جی میں وفاقی حکومت کے ساتھ اس وقت تک شرکت نہیں کروں گا جب تک خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو جاتی. میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں ان باتوں کو اتنا جو ہے نا اتنے پہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جی وہاں آپ کو ریکویسٹیں کرنی پڑ جائے. ایک ملاقات کی ہے نا, باقی وکلاء مل رہے ہیں, یہ تو کورٹ کا آرڈر ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں تو سارے لوگ ملتے تھے نا, لوگ تو لندن بھی جاتے تھے, وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی, زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی رہی, بینظیر بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہے. تو ایک لیڈر کے ساتھ ملاقات نہ کرانا اس کا تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہا. اس لیے یہ ملاقات آپ ضرور کرائیں تاکہ وہ اپنی صوبے کے لیے پالیسی بھی وضع کر دے, وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کس لائن پہ استوار کرے وہ بھی ان کو ڈائریکٹلی میسج ملے, اور اپنے صوبائی کیبنٹ بنانے کے لیے بھی ان کو کوشش کرے. آپ کو میں صرف ایک چیز ایڈیشنلی بتا رہا ہوں, آج ہم نے نیشنل اسمبلی میں ہم نے درخواست دی ہے, محمود خان اچکزئی کو ہم نے خان صاحب کی جو انسٹرکشن تھی اس کے مطابق ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نیشنل اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہوا ہے. 74 MNA نے اس پہ دستخط کر لیے, اپلیکیشن پہنچ گئی ہے. یہ ہم نے بہت پہلے لاسٹ ٹائم سبمٹ کرنی تھی جب سیشن جاری تھا, لیکن کچھ MNAs ہمارے اویلیبل نہیں تھے, ان کے دستخط ہونے باقی تھے, وہ کمپلیٹ ہو گئے اور آج ہم نے سبمٹ کر دیا. دوسری بات یہ کہ ابھی الیکشن ہونے جا رہے, آلدو ہم اپلیکیشن سبمٹ کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں, لیکن اسٹے ابھی ہمیں نہیں ملا ہے. NA-18 ہری پور پہ ہری پور پہ خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ اس الیکشن پہ ہم بھرپور حصہ لیں گے, یہاں ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. وہاں جو ہمارے ہری پور نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسی نمبر 18 پہ ہماری کینڈیڈیٹ ہوگی عمر ایوب خان صاحب کی مسز ہے, ان کے نامینیشن پیپر سبمٹ ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف بھرپور حصہ لے گی اور انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب کریں گے. کشمیر میں بھی کوئی چینجنگ ہونے جا رہی ہے سر, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین ہیں PTI کے, مرکزی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ملاقات نہیں دی جاتی ہے چیف منسٹر کو, کیا کوئی فہرست تیار ہوئی ہے کابینہ کی جس پہ ڈسکشن ہوئی ہو کہ اگر نہیں ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک راستہ اختیار کیا جائے گا؟ نہیں, میں نے کہا دیکھیں ہمارے لیے سارے MPs جو ہے نا وہ محترم ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں گے کہ جس کی پوٹینشیل سب سے زیادہ ہے وہ اسی کو استعمال کریں گے, اور یہ اس کی ثوابدید ہے وہ کس کو مور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور کس کی پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اس پالیسی کے مطابق. لیکن وہ 1-2 دن میں انشاءاللہ کل کی اور ہائی کورٹ میں ہے کیس ہے, اس میں بلایا ہوا ہے. امید ہے کہ شاید ملاقات کی اجازت مل جائے اور ان کی ملاقات ہو جائے. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو آبویسلی صوبے کو تو بغیر کیبنٹ کے نہیں چھوڑ سکتے, کیبنٹ کے لیے انشاءاللہ پھر فوراً کشمیر کے اندر کچھ چینجنگ ہونا سن رہی ہیں, افواہیں چل رہی ہیں, تو کیا آپ بھی ان کا حصہ ہوں گے یا؟ دیکھیں کشمیر میں تو حکومت ابھی مدت پورا کرنے جا رہی ہے اور جون میں ان کے الیکشن ڈیوز ہیں, جبکہ نومبر میں GB میں الیکشن ڈیوز ہے. سارے سال ایسے ہی گزر رہے ہیں. GB کے الیکشن کا وہ وہاں جو کرنے جا رہے ہیں اس کا تو تھوڑا پتہ ہے, لیکن کشمیر کا الیکشن کا بھی نہیں پتہ. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اسمبلی مدت نہ پور کرے, 6 مہینے پہلے آپ نے الیکشن کرانے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے. وہ تو کبھی پورے نہیں کرتے سر تو نہیں